بلا عذر شرعی فوٹو کھینچنا کھچوانا حرام تھا، حرام ہے، قیامت تک حرام رہے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سب تو فوٹو کھچوا ہی رہا ہے، کھینچ ہی رہا، تو کیا ہوگا؟ ارے بھائی تو سب جو ہے اگر شراب پی لے تو شراب جائز ہوگی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہوگی جائز؟ حرام ہے تو حرام ہے۔ اگر سب مان لیجئے کہ گناہ کرے تو کیا وہ حلال ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو نئی بیماری چلی ہے اب جلسوں میں، ادھر فوٹو ادھر فوٹو ادھر فوٹو، میرے بھائی یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ پیسے کے لیے کہ کوئی مجھے لائک کرے گا، سبسکرائب کرے گا، اتنا وہ کرے گا تو پیسہ ملے گا۔ لعنت ہے ایسے پیسے پر جس میں حرام ہو۔ بند کر دیجئے میرے بھائی، اس کو بند کیجئے۔ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ میں بہت اپنے آپ کو پرہیزگار نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن گناہ سے بچا رہا ہوں۔ بند کیجئے، شاعر مقری کے اوپر تباہی مچا جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جن سے یوٹیوب سے ہی آگے بڑھے ہیں، لیکن اللہ دل کے شراچی یہ سارے علماء ہیں، یہ یوٹیوب والے یا واٹس ایپ والے مولانا نہیں ہیں، سب اعلیٰ حضرت کے فیضان والے مولانا۔ بند کر دیجئے، سب گناہ ہوگا میرے بھائی، سب کیا آفت کرتے ہیں؟ اے میرے بند کرو، سب یوٹیوب سب گناہ ہوگا میرے بھائی۔ کہنے کے بعد بھی نیڈر رہیے گا تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، جب قبر میں دھلائی ہوگی تب سمجھ میں آئے گا کیا کھویا کیا پایا۔ ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سرکار مجاہد ملت علی رحمہ فرماتے ہیں جسم میں جب تک طاقت رہے دوڑتے رہو، محنت کرتے رہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم چاہ کے بھی دوڑ نہ پاؤ۔ بڑھاپا آ جائے گا، بڑھاپا آ جائے گا، یہاں درد وہاں درد، پھر کسی لائق نہیں رہو گے۔ تو اسی لیے جب محنت کرنے کا وقت ہو تو محنت کرو، غافل نہ رہو، کوڑیا نہ بنو، سست نہ بنو، ٹھیک ہے؟ اگر الٹا کیا تو پھر بڑھاپے میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا کھویا کیا پایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مان لیجئے جب تک تندرستی ہے کوئی پرہیزگاری نہیں، گٹکا سگریٹ یہ وہ سب کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب کھا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جب کلہ میں بیماری ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کیا کھویا کیا پایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ابھی تو کچھ نہیں ہے، دنیا کی رنگینیاں ہے، وہ اللہ ہے، یہ بنے گھر بن جائے، بچے کی شادی ہو جائے، زندگی کا مقصد اسی کو سمجھ لی جائے۔ اچھا مکان ہو، فور ویلر گاڑی ہو، کپڑا آئرن والا ہو، موبائل ہیوی قیمتی ہو، وغیرہ وغیرہ، بس ہم بہت کامیاب ہیں۔ لیکن قسم خدا کی میں بتا رہا ہوں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ یہ قرآن شریف کا آیت ہم نے پڑھ دیا ہے۔ آپ لوگ جو ہیں میں آپ کو بتا دوں، علامہ مولانا الحاج اسلام الدین رضوی صاحب بہت اچھے عالم ہیں، اخلاق کے پیکر ہیں، علماء نواز ہیں، خرد نواز ہیں، آپ کے گاؤں کے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ سمجھیں۔ مٹیا بروج کلکتہ میں ایک بہت بڑی مسجد کے امام ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے وہ توفیق بخشا کہ ماں کی خدمت جیتے جی بھی کیا، جنازے میں بھی آ گئے، 40 روز کے بعد آج ان کے ایصال ثواب کے لیے اس عظیم الشان بابرکت محفل کو بھی سجایا۔ اب اس میں جو تقریر ہوگی، جو قرآن کی تلاوت ہوگی، جو واعظ و نصیحت ہوں گے، جو نعت خوانی ہوگی، اس کا پورا ثواب علامہ اسلام الدین صاحب کی والدہ مرحومہ کی روح کو بخشا جائے گا۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، آپ الحمدللہ کہیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، کوئی نعرہ لگائے اللہ اکبر کہیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ثواب میں شامل رہیں؟ آپ لوگ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ لوگ کی طرف سے بھی ثواب پہنچ جائے؟ اگر یہ چاہتے ہیں تو گاہے بگاہے انعام مت دیجئے، پیسہ آپ اپنا رکھیے، لیکن سبحان اللہ کہیے تاکہ مرحومہ کا بھی فائدہ ہو جائے اور آپ سبوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ بزرگ لوگ جتنے ہیں انتظار کیجئے، آپ کا بھی ٹائم آنے والا ہے، ہمارا بھی ٹائم آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے اس کا معنی کیا ہے میں بتاؤں گا، لیکن ہلکے میں مت لیجئے، پہلے اپنے آپ کو تیار کیجئے، فری میں نہیں بتاؤں گا، پہلے سبحان اللہ بولیے تب بتاؤں گا۔ آپ کب بولیں گے میرے بزرگ میرے محترم؟ قسم خدا کی آپ کو بھی سب کو بھی ضرورت ہے ثواب کی، ہر آدمی کو ضرورت ہے ثواب کی، تو پھر کیوں غافل بنے ہوئے ہیں؟ ذرا ٹھیک ٹھاک سے بولیے تو میں ترجمہ کر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا سب کو کرونا وائرس سے بچا،
آمین کہیے نا میرے بھائی. تقریر ہم کیا کریں گے, اتنا افسوس ہوتا ہے جہاں آمین کہنا چاہیے وہاں سبحان اللہ بولنا ہے, جہاں سبحان اللہ بولنا چاہیے وہاں آمین بولنا ہے. عجیب مسئلہ ہے. یہی ہے تقریر ٹھیک سے آپ لوگ سنتے نہیں ہیں. نعت شریف سننے کے وقت جو ہے کرتا پھاڑ کر کے سنتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. یہی حال رہا تو پھر ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد اگر بہت دنوں کے بعد 10 سال کے بعد اگر ایک بچہ پیدا ہوا اور آپ کہیں اور رہیں گے, خبر جائے گی ہلو ہاں تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا لڑکا, انا للہ و انا راجعون. ارے لڑکا پیدا ہوا تو ماشاءاللہ الحمدللہ نہ بولے گا, اس کو معلوم ہی نہیں ہے. دعا معلوم ہے, مقام دعا نہیں معلوم. یہ دعا کہاں پڑی جائے گی یہی نہیں معلوم ہے. اب یہی حال رہے گا تو وہی ہوگا, خبر جائے گی ہلو تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا, سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یہاں پہ کیا پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے یہ سب کا خیال نہ رکھا جائے گا. اب وہاں پہ بولے گا کہ اجی سنتے ہو نا ہاں کہ کیا بات ہے کہ تمہارے گھر میں جو ہے تمہاری اہلیہ جو امید سے ہے, یعنی تم باپ بننے والے ہو, لا حول ولا قوت الا باللہ. کون دعا کہاں پڑھیں گے اس کا جاننا نہ ضروری ہے. ابھی آمین کہنا چاہیے تو بولنا سبحان اللہ. یا اللہ سب کو کرونا وائرس سے بچا, آمین. منہ کھول کے یا اللہ سب کو کینسر کی بیماری سے بچا, سب کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا. اگر ٹھیک سے آمین اور سبحان اللہ کی آواز نہیں نکلی دعا واپس ہو جائے گی. میں بھی بتا دیا ہوں. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. اس کا معنی ہوتا ہے جب قبریں کریدی جائیں گی, جب قبریں کریدی جائے تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, بس قبر میں جائیے سمجھ میں آئے گا آگے کیا بھیجا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. آپ جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, قبر میں جائیں گے پتہ چلے گا آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا, تب سمجھ میں آئے گا یا اللہ ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا. ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا, تب سمجھ میں آئے کاش کہ ہم یہ کام کیے ہوئے تھے یہ کام کیے ہوئے تھے. اب حشر میں آپ کھڑے ہوں گے تو حشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال اللہ کا ہوگا نماز کے بارے میں. اب سمجھ میں آئے گا علماء بولتے تھے خطبہ بولتے تھے نماز پڑھو, لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا. پھر یہی جملہ یاد آئے گا کیا کھویا کیا پایا. ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اس لیے میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ آپ بزم نور میں آ گئے ہیں. ابھی بھی وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. رہیے دنیا میں انتظام ہو قبر کا, رہیے یہاں انتظام ہو حشر کا. لوگ کہتے ہیں مکان بن گیا دکان بن گئی نوکری ہو گئی بچوں کی شادیاں ہو گئی اب میں کامیاب. ارے ایسی کامیابی تو غیر مسلم کو بھی حاصل ہو جاتی ہے. مسلمان وہ کامیاب ہے کہ مومن بن کے زندہ رہے, ایمان پہ خاتمہ ہو جائے, قبر میں سرکار کے وسیلے سے کامیاب ہو جائے, ایمان پہ خاتمہ ہو گیا, مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, بند کرو میرے بھائی, دھیان دو میرے بھائی. تم بھی قبر میں جاؤ گے چٹی اتر جائے گی جنس اتر جائے گا, کچھ بھی کام نہیں آنے والا. جی ہاں ذہن کو حاضر کیجئے, پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ, اور زور سے بولیے یا رسول اللہ. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے اس بزم کو سجایا ہے. ماں جب تک زندہ رہے تو بھی ان کا حق اولاد پر ہے, اور ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو بھی بیٹا یہ نہ سوچے کہ اب ان کا پورا حق ختم ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. جب تک بیٹا زندہ رہے گا ماں باپ کا حق انتقال کے بعد بھی قائم رہے گا. فرق یہ ہے کہ زندہ رہے تو کپڑا بھی دو پیسہ بھی دو, ضرورت کے سارے سامان کو یہاں پہ جمع کرو, ماں باپ کو راضی رکھو, بیمار ہو تو علاج کرواؤ, کپڑا ہو تو کپڑا دو وغیرہ وغیرہ. لیکن انتقال کے بعد یہ حق ہے نہ ان کو کپڑا چاہیے نہ پیسہ چاہیے نہ کھانا چاہیے, فقط اولاد کی دعا چاہیے. دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کو دفن کرنے کے بعد 40واں کے بعد میں ماں باپ کو یاد کرتے ہیں, بھولے سے یاد نہیں آ رہی. اپنے دنیا میں اپنے اولاد میں اپنے بچوں میں لوگ اس طرح کھو گئے ہیں. پھر بھی یاد رکھیے گا جو حال آپ کا ہے اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ کی اولاد اس سے بھی بھیانک کرنے والی ہے. چونکہ آپ لوگ جب پیدا ہوئے تھے تو موبائل نہیں تھا, آپ لوگ جب پیدا ہوئے تھے تو ٹیلی فون نہیں تھا. آپ کا بچہ واٹس ایپ کے دور میں پیدا ہو رہا ہے, فیس بک کے دور میں پیدا ہو
ہو رہا ہے، یوٹیوب کے ماحول میں پیدا ہو رہا ہے، گوگل کے ٹائم میں پیدا ہو رہا ہے، اس لیے اپنے بچوں سے یہ امید نہ رکھیے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ میرا بچہ میرے مرنے کے بعد بے وفا نہ بنے تو پہلے اپنے ماں باپ کے آپ وفادار بن جائیے، اس لیے کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا بدلہ نیک ملے گا، جو برا کرے گا اس کا بدلہ برا ملے گا۔ آپ نے ماں باپ کے ساتھ وفا کیا ہے تو آپ کی اولاد بھی ایسی ہوگی کہ آپ قبر میں رہیں گے بیٹا دعا کرتا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ۔ جس کا بیٹا عالم ہے اس ماں باپ کو سلام، جس کا بیٹا حافظ قاری ہے عمال جیسے بھی ہو پھر بھی اس کے ماں باپ کو میں سلام کرتا ہوں۔ کیوں سلام کرتا ہوں؟ جس کا بیٹا حافظ قاری ہے عالم ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ باپ کا انتقال ہوگا، کسی اور کی ضرورت پڑے گی، وہ محتاج نہیں رہے گا۔ اوروں کا امام بن کے جنازہ پڑھانا اور ہے، اور ماں کا جنازہ بیٹا پڑھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، واہ واہ واہ۔ آپ کو سوچنا پڑے گا ماں باپ کے لیے، سال ثواب کے لیے۔ صبح رات میں ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں تو سو سے حج کر لیے، شعبان میں پڑھیں گے، رمضان میں پڑھیں گے، باقی کبھی خیال نہیں۔ کیوں؟ مجبوری ہے ان کی، اس لیے کہ ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی یاد ہے یا نہیں؟ اگر سورہ فاتحہ بھی یاد ہے تو پڑھنے کا اللہ کی پناہ صحیح نہیں ہے، طریقہ نہیں معلوم ہے، میں بتا سکتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تو ٹھیک ہے، ذرا آگے بڑھ جائیے۔ تلک الرسل فضلنا بعد، ارے تیرا باپ مر گیا کیا؟ تیرا خاندان مر گیا؟ قرآن کہیں ایسے پڑھا جاتا ہے؟ اتنا لولہا لنگڑا ہے وہ ماں باپ کیا امید ایسی اولاد سے رکھے؟ ارے اس ماں باپ کو سلام جس کا بیٹا حافظ قاری ہے، عالم ہے۔ ارے کبھی بھی یاد آئے گی ماں باپ کی، بیٹا سفر میں بھی رہے گا، سورہ اخلاص پڑھ کے دعا کر دے گا، سورہ یاسین پڑھ کے دعا کر دے گا، ادھر دعا ہوگی ادھر ماں کی روح مچل جائے۔ سنیے ایک بات میں بتا دوں، سبحان اللہ پہلے بولیے تب، سب لوگ تیار ہیں؟ میں بتا دوں، اب سنیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جیسے میں چلا رہا ہوں، جبہ پہن لیا ہوں، علامہ کیا کہتے ہیں علاء الدین صاحب ہو، انہوں نے اتنا زور ڈالا، بولا تمہاری حیثیت کیا ہے، امامہ باندھ لو پاور بڑھ جائے گا، امامہ اتر جائے گا، جبہ اتر جائے گا، کوئی حیثیت نہیں دیکھی۔ جتنے علماء بیٹھے ہیں سب کا وہی حال ہوگا، ہاں مانے سارا کپڑا اتر جائے گا، جی امامہ جبہ سب رہ جائے گا، آپ کا جنس اتر جائے گا، چڈی اتر جائے گی، چڈا اتر جائے گا، بالکل کچھ بھی نہیں۔ قبر میں جائیں گے حال کیا ہوگا، ہر وقت منتظر رہیں گے، ویٹ کرتے رہیں گے، کوئی مسافر آئے دعا کر دے، کوئی رشتہ دار آئے دعا کر دے، کوئی میرا آئے پہچاننے والا دعا کر دے، لیکن کون کس کو پوچھنے والا ہے؟ جب بیٹا بے وفا ہو جاتا ہے آپ کے لیے کون آئے گا دعا کرنے کے لیے؟ ہم پوری دنیا کی گشت کر لیتے ہیں، پوری دنیا کی سیاحی کر لیتے ہیں، لیکن قبرستان جانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ہم کبھی قبرستان نہیں جاتے ہیں۔ قبرستان جب تک کوئی مرے گا نہیں ہم جاتے نہیں ہیں، لیکن قسم خدا کی قربان جائیے آمنہ کے لال پر، اس آمنہ کے لال پر جن کا آنا بھی لاجواب، جن کا جانا بھی لاجواب، جن کا زمانہ بھی لاجواب، قسم خدا کی۔ چونکہ تمام علماء بیٹھے اس لیے میں اس بات کا ذکر کر دوں، بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں، علماء کرام جب جمع ہو تو ان سے دعا لینے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ان کے دل سے دعا نکلے۔ اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کیمرہ سب بند کر دیا ہے تو میں سنا دے رہا ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، آپ لوگ کو خوشی نہیں ہوئی تو خوشی ہوئی تو زور سے نہ بولیے گا، جن کا پسینہ خوشبودار، جن کی تھوک شریف برکت والی، ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو لاجواب بنایا، لیکن آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، عیسائی سب کہتا ہے ہمارے نبی اعلیٰ ہے، وہ آسمان پہ ہے، ہمارے نبی تو یہی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان پہ ہے تو آمنہ کا لال تو عرش کا مہمان بنتا ہے۔ ذرا زور سے بول لیجئے سبحان اللہ۔ اور حضرات میں چاہتا ہوں یہ بتا دوں لیکن نہیں بتاؤں گا، میں اس کو روک لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اللہ اللہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہم میں اور آپ میں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ نہیں، سب کا باپ ہے۔ پوری دنیا میں واحد
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. ذرا زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. بغیر باپ کے پیدا فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی باپ یہ نہ کہے بیٹا سے میں نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا. نہیں، میرے خدا کی شان یہ ہے کہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر دے، بغیر ماں کے بھی پیدا کر دے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. میرا خدا نہ کسی میرے خدا کو نہ کسی سبب کی ضرورت ہے، نہ علت کی ضرورت ہے، نہ وسیلہ کی ضرورت ہے. وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ان کی اماں کماری ہے، حضرت مریم تو کماری ہے نا بھائی، نہ حق کے بولو نا بھائی سبحان اللہ. کماری ہے نا. اب آئیے ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں، آپ کے گھر کی بات کرتے ہیں. ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں جب تک بچے کی ولادت نہ ہو ماں کے سینہ میں دودھ نہیں آتا. جب تک بچے کی ولادت نہ ہو ماں کے سینے میں دودھ نہیں آتا. کنواری کے سینے میں کبھی دودھ آیا نہیں آیا. حضرت مریم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ماں بنا دیا، اور جب ماں بنا دیا تو سینے میں دودھ بھی آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو پلا بھی دیا. سبحان اللہ. ایسی شان، ایسا رتبہ کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حاصل ہے. اب کوئی عیسائی کہہ دے گا میرا نبی اعلیٰ ہے، میرا عیسیٰ علیہ السلام اعلیٰ ہے، تو اگر کوئی یہ کہہ دے آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا سچ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان بلند ہے، لیکن بریلی کے تاجدار نے کہا ہے وہ کماری پاک ہے. ایسا مصرع انہوں نے کہہ دیا، اور یہ مصرع مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بہت دیر کے بعد سمجھ میں آیا ہے. لیکن میں آپ کو نہیں سمجھاؤں گا، نیکسٹ ٹائم آؤں گا تب سمجھاؤں گا. ایسا نہیں کہ میں بھول گیا ہوں. آپ کے حالت زار کو دیکھ کے میں ٹاپک چینج کر رہا ہوں. پہلے بولیے سبحان اللہ تب بتاؤں گا. ذرا زور سے بول لیجیے سبحان اللہ. یاد رکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام نے کنواری ماں کا دودھ پیا ہے. یہ شرف کسی کو حاصل نہیں. وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ آدم ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم. دنیا حیرت کرے گی کہ نہیں بھائی؟ ماں ہے، کنواری ہے عجب نشان اعظم. مگر آمنہ کا جایا، مگر آمنہ کا جایا، یہی تو ہے عجب نشان اعظم. مگر آمنہ کا جایا تم سا وہی سب سے افضل آیا. ذرا زور سے بولیے مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. تو اب یہ ثابت تو کوئی کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کنواری ماں مریم کا دودھ پیا ہے، وہی سب سے افضل آیا مگر آمنہ کا جایا. یہ کیسے ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب حضرت حلیمہ میرے نبی کو لے کے جا رہی تھی تو راستے میں پتھر بھی دیکھے تو سلام پڑھے، شجر بھی دیکھے تو سلام پڑھے. سبحان اللہ. تین خاتون کنواری تھی. نبی کے بھولی صورت کو دیکھا، موہنی صورت کو دیکھا اور کہا مجھے حوالے ذرا کر دو. تو ہی اپنے پاس لیا، کنواری ہے، سینے میں دودھ آ گیا اور نبی کو پلا دیا، نبی کو پلا دیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ آدم، وہی وَنَفَخْتُ فِيهِ آدم ہے عجب نشان اعظم. مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل. ایسا نبی اللہ تعالیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. حضرات اگر آپ کی توجہ حاضر ہے سبحان اللہ کہیے گا تو تینوں خاتون کا نام بتا دوں گا. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. میں نام بتا دوں گا تینوں کا. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. نام ہے عاتقہ. کیا ہے؟ عاتقہ. عین الف تا کاف ہا. عاتقہ. اور نام کا معنی کیا ہوا؟ سبحان اللہ. کریمہ. سبحان اللہ. کریمہ، شریفہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اور ان کا قبیلہ کیا تھا؟ پہلے سبحان اللہ بولیے تب بتاؤں گا. قبیلہ بنو سلیم کی تھی. حضرات میں عرض کرنا چاہتا
چاہتا ہوں ایسا نایاب رسول اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے کہ جو باپ اتنی محبت کرے، پورے خاندان میں کوئی اتنی محبت نہ کرے، لیکن جہاں پہ تمام ماؤں کی محبت دم توڑتی ہے، میرے نبی کی محبت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کسی کا باپ قبر میں جائے گا، جلدی بولیے، جائے گا؟ ارے قبر میں کسی کا باپ جائے گا؟ ایک بیٹا کے ساتھ جائے گا؟ نہیں جائے گا تو بولیے نا، نہیں جائے گا۔ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ وہ تو جلدی قبر میں جو ہے لاش کو بھی اتارنے کے نہیں اترتا ہے کہ کہیں اندر نہ پھنس جائے۔ کتنے لوگ ڈرتے رہتے ہیں، بیٹا کو سلا دیا، باپ چلا آیا۔ باپ کی طاقت نہیں ہے کہ بیٹا کے ساتھ جائے، اور نہ بیٹے کی طاقت ہے کہ باپ کے ساتھ قبر میں جائے۔ تنہا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ جب سے پیدا ہوا پہلی بار تنہائی، پہلی بار تنہائی، کیسی ہوگی وہ تنہائی؟ ایسے عالم میں جب بندہ تڑپتا رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، وہاں پہ کسی کا باپ نہیں جاتا ہے، آمنہ کا لال آ جاتا ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات، بڑی امید لے کر کے لوگ سوچتے ہیں یہ باغ لگایا ہوں سایہ دار ہوگا، آرام ملے گا، لیکن کبھی سوچا نہیں کہ قبر میں کیا ہوگا۔ اور یہاں تک کہ جن کے بچے عالم نہیں ہیں، حافظ نہیں ہیں، قاری نہیں ہیں، دنیا دار ہیں، وہ ماں باپ سوچیں مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کیا کھویا کیا پایا۔ لیکن دوستو سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں، جو بیٹا جمعہ کے دن، سبحان اللہ بولیے تب بتاؤں گا، نہیں ٹھیک سے بولیے، ٹھیک سے بولیے، جمعہ کے دن جو بیٹا ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے قبر پر چلا جائے، قبرستان، اور قبر کے پاس جا کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کر دے، سورہ یاسین کی تلاوت کر دے، سرکار فرماتے ہیں اس کی برکت سے ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اور پڑھنے والے اولاد کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ کتنے کو یاد ہے؟ کتنے کو؟ ٹائم نہیں ہے دوست، ورنہ میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کو بتا دیتا۔ سورہ یاسین کتنے کو یاد ہے؟ سورہ یاسین کی تلاوت لوگ کب کرتے ہیں؟ جب ماں باپ کے مرنے کا وقت آتا ہے، 2-3 روز سے روح نہیں نکلتی ہے، تب لوگ کہتے ہیں اب کیا کیا جائے؟ تو علامہ مبارک صاحب و دلکش راجوی صاحب و سارے علماء و مدرسے کے اساتذہ ہیں، علامہ ہمارے علاؤالدین صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہیں کیا کر رہے ہیں، میرے ابا کی روح نہیں نکل رہے، بہت پریشان ہے۔ بولا کیا پریشانی ہے؟ بولا ایک ہی آواز آ رہی ہے، مطلب الٹی سانس چل رہی ہے، اب تب کا عالم ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ بولا حضرت پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ مولانا سمجھ جاتے ہیں، بولا جاؤ جا کر کے سورہ یاسین پڑھو، جاؤ سورہ یاسین پڑھو۔ اب وہ آتا ہے، پہلے وضو کرتا ہے، وضو کا بھی ٹھکانہ نہیں، وضو کا ٹھکانہ نہیں آپ لوگوں کے، میں پوری بات نہیں بتاؤں گا، لیکن کبھی عالم سے پوچھ لیا حضرت ہم اس طرح وضو کرتے ہیں صحیح ہے یا نہیں؟ ہم جو وضو کرتے ہیں وہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں تو پوچھ لیجئے، اپنے آپ باکرو مت رہیے، ورنہ گئے کام سے، تب سمجھ میں آئے گا کیا کھویا کیا پایا۔ عالم سے رابطہ کر لیا، چلو جیسے تیسے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اب قرآن لاتا، نہیں وضو کا ٹائم نہیں ہے، چوم لیا، اور چومنے کے بعد ارے میرے بھائی رکیے نا بھائی، وضو جو ہے، وضو کیا بتائیں گے؟ وضو کا تو یہ حال ہے کہ لوگوں کو فرائض بھی نہیں معلوم ہے کہ کتنی فرائض ہے اس میں، کتنا کام کا ہونا بہت ضروری ہے، ہاں کیا کیا باتیں، بہت سارے راز ہیں۔ اب لیا جاڑے کا وضو الگ ہے، گرمی کا وضو الگ ہے، جی ہاں، گرمی کا وضو تو یہ ہے کہ جماعت چھوٹے تو چھوٹے، منہ دھو رہا ہے تو دھو رہا ہے تو دھو رہا ہے تو دھو رہا ہے، گرمی میں، ہاں کیونکہ جماعت جائے تو جائے، لیکن دھو رہا ہے، کہیں دور سے آیا تھا گرمی لگی تھی۔ اور جاڑے کا وضو باپ رے باپ، گرمی میں کیا کرے گا، لے گا پانی، اب بہت دیر تک بس منہ نچاتا رہے گا، بہت دیر تک، گرمی ہے نا، گل بھی لگائے گا، گراکھو بھی لگائے گا، اور جاڑا آئے گا تب اوہو، جاڑے کا وضو پوچھیے میں، ٹنکی میں پانی رکھا ہوا ہے، دم جمع ہوا ہے، دم برف بھرا ہوا ہے، اب لے گا پانی پھینک دے گا، پھینک دیا ہے، ہاں رنگ تو پھینک دیا ہے، اسی کو سرسر لگاتا رہے گا، ہاتھ میں لے گا پھینک دے گا، منہ میں رکھے گا نہیں، کیونکہ دانت جو ہے دائیں بائیں ہونے لگے گا، پھینک دے گا جی، اور اس کا جیسے سے ناک میں لے گا تھوڑی یہ لگا گرا دے گا، انگوٹھا گھسا دے گا، یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ناک میں کون سی انگلی ڈالیں گے،
نہیں معلوم ہے انگوٹھا بھی لوگ گھسا دیتے ہیں، کچھ دنوں بعد 5 انگلی گھسا دے گا. ارے چھوٹکی انگلی ناک میں ڈالے، 6 انگلیاں، چھوٹکی چھوٹکی، دائیں ہاتھ میں گھسا دیجیے گا، بائیں ہاتھ کی انگلی سب سیکھیے. ناک میں جو گرد و غبار ہے میں نے آل فال ہے اس کو صاف کیجئے. نہیں سمجھے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں ناک میری کٹ جائے گی، ہے تو اندر رہنے دو، یہاں پہ نہیں صاف کریں گے ایسے کر کے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بغلو لوگ کیا کہیں گے؟ تیرا وضو خراب ہوگا، نماز نہیں ہوگی، خدا کیا کہے گا؟ تو چلو ناک میں جو ہے صاف کر لیا، اب جو منہ دھوئے گا ہم کو چشمہ اتارنا پڑے گا، پانی لے گا پھینک دے گا. ارے تم پاؤڈر لگا رہا ہے کیا؟ سرکار فرماتے ہیں پانی بہاؤ ہی پوچھ رہا ہے، عجیب مسئلہ ہے، لے گا ہاتھ میں ایسے سے بھی کرتا رہے گا. سر کا مسا جو ڈیزائن سے کرتا ہے لاگی کنارے بھائی، ہم جمعہ میں نہیں دیکھتے ہیں، جاتے ہیں لے گا ایسے لے جائے گا، ٹھیک ادھر سے لائے گا، اس کے بعد بال ٹھیک کرے گا. تم سیلون میں بیٹھا ہوا کیا؟ بال خراب نہ ہو، بارے واہ بال خراب نہ ہو. اچھا کان میں سنیے گا، کبھی انگلی گھسائے گا کہ یہ گھسائے گا، کتنی مرتبہ نچاتا رہے گا، اپ ڈاؤن دونوں طرف سے نچائے گا. گردن کی جو مسح کرے گا اس کو دیکھ لگے تلوار کا، بالکل لگے اس کو خنجر چلا رہا. حکم ہے کہ ہتھیلی کی پشت جو ہے اس کو پھیرے، پشت کو، گردن پہ چھری چلا رہا. اچھا یہ نہیں دیکھے گا کہ مولانا علاؤدین صاحب کیسے وضو کر رہے ہیں، مولانا اسلام الدین کیسے وضو کر رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، علماء کیسے کر رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں دیکھے گا. دیکھے گا سجدہ میں گیا تو پاؤں کا انگوٹھا نیچے ہے، جاؤ بھگانا اس امام کو، یہ نہیں دیکھے گا اس کا طریقہ کیا ہے. یاد رکھیے گا علماء کی قدر نہیں کیجیے گا، کبھی کامیاب نہ رہیے گا. علماء کی شان آپ نے نہیں بڑھایا ہے، اللہ نے بڑھایا ہے، آمنہ کے لال نے بڑھایا ہے. سنیے دیکھا کیجیے علماء کرام کو. چل بھائی وضو کر لیا، مولانا صاحب بولے تھے جاؤ، تمہارا باپ کا حال کیا؟ تو بولا میں نے اب تب کا عالم آتا ہے، قرآن لاتا ہے. اب دیکھیں کبھی نہیں پڑھاتا، آج باپ سوچ رہا جلدی مرے، نکالے گا، شروع کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین. اب دیکھے گا باپ جو پڑھا ہوا وہی پہ پڑھ رہا ہے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. دیکھ رہا مرا یا نہیں، آگے پڑھ رہا تنزیل العزیز الرحیم. جو ہی دیکھا روح نکلی، تلاوت بند. ایسا لگ رہا تھا باپ کو مارنے کے لیے پڑھ رہا تھا. ارے قرآن موت نہیں دیتا ہے، قرآن تو حیات دیتا ہے، قرآن تو زندگی دیتا ہے، قرآن تو فرحت دیتا ہے، قرآن تو ذرے کو آفتاب بناتا ہے. آج جو قرآن خاموش ہے، حشر کے میدان میں وہ قرآن بولے گا، ایسے بولے گا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا قرآن اس کی شفاعت کرے گا. واہ واہ واہ، قرآن پڑھو تو کچھ پڑھنے کا ہے نہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کیا کیجئے، جمعہ کے دن جائیے. وہ ماں باپ خوش نصیب ہے جن کی اولاد عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے. کبھی بھی آپ لوگ کا تو حال یہ ہے کہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ کبھی دعا کرتے ہیں، پھر شکوہ کرتے ہیں میری دعا قبول نہیں، میرا کام نہیں ہوا. جب نماز پڑھیے گا تب جو دعا مانگیے گا قرآن کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. ذرا زور سے بول لیجئے سبحان اللہ. وہ دعا قبول ہوتی ہے. نماز نہیں پڑھے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اچھا دعا بھی جب کرنے لگتے ہیں تو دعا بھی ہم بتا ہی دے رہے ہیں. ایک تو دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں. اکثر لوگوں کو کچھ لوگ ایسے کیے رہتے ہیں، دیکھیے ہاتھ ایسے ہے، ہاں کچھ لوگ ایسے کیے رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کرتے رہتے ہیں، ہاں کچھ لوگ ایسے کیے رہتے ہیں، بس ایسے لگے مجبور ہو کر کے اس کو کوئی اسٹیچو بنا دیا ہے. آمین. دیکھیں ہاتھ ملا جیسے جب سے پیدا ہوا آج تک ہاتھ صاف نہیں کیا، مسلم ہاتھ صاف کرا، صابن لگا رہا ہے. آمین آمین کہتا ہی رہے گا. کسی کو سے دیکھے گا لولا کی طرح ہاتھ ایسے کی رہے گا.
ایسے گرا ایسے ہاتھ کیے رہے گا اور آمین آمین کہتا رہے گا، آمین نہیں چھوڑے گا۔ جب لمبی دعا ہو جائے گی تو بازو والے سے بات چیت بھی کرے گا، لگ رہا ٹرین چھوٹ جائے گی، آمین آمین نہیں چھوڑے گا۔ ارے بیوقوف کہیں سے دعا کی جاتی ہے، اچھا دعا بھی کرے گا تو حضرت سنیے نا، دعا بھی کرے گا تو کب دعا کرے گا؟ جب بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، یا اللہ میرا بیٹا بیمار ہے، یا اللہ ٹھیک کر دے، لیکن دعا کرے ٹھیک کر دے، کیا دعا ہے؟ ٹھیک کر دے نہیں کہ شفا دے دے، نہیں ٹھیک کر دے، یا اللہ میری بیوی بہت بدماش ہے، مر جائے دوسری شادی کر لے، کیا اول دعا دے، یا مر گئے ہیں انتقال کر گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں ایک دعا ضرور سیکھ لیجیے، جمعہ میں بتا دے رہے ہیں ایک دعا ضرور یاد کر لیجیے، بس یہ میری گفتگو کا آخری حصہ، ایک دعا ضرور، اردو میں ہو تو اردو میں ہی صحیح، عربی میں ہو تو عربی میں یاد کر لیجیے، دعا عربی میں افضل ہے، عربی میں دعا کرنا افضل ہے، عربی تو جانتے نہیں ہیں، اردو میں کیجئے تو کم از کم اتنا کہیے، یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، ذرا زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ، اتنا کہہ دیا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اور اگر عربی میں ہو یہ دعا تو ہر اولاد کو یاد کر لینا چاہیے۔ اب عالم میں غیر عالم میں کتنا فرق دیکھیے، آپ کو یاد نہیں ہے، بس کہیے یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اب مولانا لوگ کیا کہیں گے؟ اللہم اغفر لی ولوالدی وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ کو نہ اس کا معنی آپ سمجھے ہیں نہ کچھ سمجھے، کیا پیاری دعا ہو گئی، یہ ہے عالم، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بتا دے رہا ہوں جو ہے اس کو جانے دیجئے، سمجھ گئے، امیری غریبی بی پی ایل ڈی پی ایل جو ہے اس کو جانے دیجئے، ایسے تو دن گزر ہی رہا ہے، نہیں سمجھے، لاک ڈاؤن میں فری نومبر تک مل ہی رہا تھا راشن، اب وہ بھی بند ہو گیا ہے، پھر ایسے زندگی گزرتی رہے گی، لیکن دوستو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ایک دعا ہر آدمی سیکھ لے، ایک دعا، قسم خدا کی، یہاں جیسے بیماری کینسر ہو جائے، ایڈز ہو جائے، جو بیماری ہو جائے صبر کر لیجئے، دوا کروائیے، ناشکر نہ بنیے، جتنا درد ہوگا اتنا ہی گناہ معاف ہوتا چلا جائے۔ یہاں کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں، لیکن جو دعا میں بتا رہا ہوں اس کو یاد کر لیجئے گا، میں خود دعا مانگتا ہوں اور آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں، ایک دعا یاد کر لیجئے گا، محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بڑی جامع دعا کوئی ہو ہی نہیں سکتی، جی ہاں جس میں ہاں جی صحیح بول رہے ہیں، ہاں جی صاحب، ارے قاری ظفر عقیل صاحب، قاری ظفر عقیل صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کی باڈی بھاری ہو رہی ہے، ذرا کنٹرول کیجئے، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صحت یاب ہوں گے، میں معمول پہ آ جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ ناممکن ہے، بولا یہ بھی امپوسیبل ہے، جی معاملہ ہے، کیا کہنے، ہاں کیا کہنے، اللہ تعالیٰ تمام شورا کو، تمام سبوں کو اللہ تعالیٰ گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے۔ دعا یاد کر لیجئے، دعا ایک دعا، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اتنی پیاری دعا ہے، آپ کو اندازہ نہیں، جب روح نکلتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، قبر کی منزل کیسی ہے، سرکار فرماتے جو قبر میں بچ گیا وہ حشر میں بچ گیا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اب دعا مانگیے، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما، وارحمنا عند الموت، اور جب موت آئے تو مجھ پہ رحم فرما، ولا تعذبنا بعد الموت، اور یا اللہ موت کے بعد مجھے عذاب نہ دے، ولا تحاسبنا یوم القیامہ، اے اللہ ہم مجبور ہیں، ناتواں ہیں، مولا ہم تیرے سامنے حساب نہ دے پائیں گے، مولا ہم تیرے سوالوں کا جواب نہ دے پائیں گے، ہم عاجز ہیں، حضرات ہماری اور آپ کی حیثیت یہ ہے، میں 2020 میں ویدھان سبھا کا الیکشن لڑا ہوں بہار میں، جی ہاں اندازہ ہو گیا، 1.5 مہینہ الیکشن کا پیریڈ چلا تھا، اے ٹو زیڈ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑا، میں وہیں پہ تھا، اے ٹو زیڈ ایک ایک روپیہ دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے، حساب دینا پڑا، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، جب 1.5 مہینے کا حساب ہم نہیں دے پا رہے ہیں، پوری زندگی کا حساب ہم کیسے دیں گے، ماہ و سال کا
حساب ہم کیسے دیں گے؟ کبھی تو سوچئے مولا ہے وہ حساب لے رہا ہم کیسے دیں گے؟ تو بزرگوں نے یہی دعا کیا وَلَا تُحَاسِبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ مجھ سے حساب نہ لے، بغیر حساب کے اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما۔ اس لیے میرے بھائیوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ وقت سے پہلے یہ سمجھ لیجئے ایسا نہ ہو کہ بعد میں سوچنا پڑے ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ وقت سے پہلے اپنے آپ کو بیدار کر لیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ آج ان کی اماں کا انتقال ہوا، کل میری اماں کا، اسی طرح لوگ پیدا ہو رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، ہم بھی گزریں گے، لیکن دوستوں کامیاب وہی مسلمان ہے جس کا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، پورے گھر کے لوگ روتے رہیں گے اور نبی کا دیوانہ زیر کفن مسکراتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں دعا کرتا ہوں علامہ اسلام الدین صاحب کی والدہ، ان کے والدین، ہم سبوں کے والدین کے اللہ مغفرت فرما دے۔ اب تو ذرا آمین بولیے، اب تو بولیے آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے اور سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کیا میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ چینجنگ پریورتن ہو، کوشش کیجئے گا۔ علماء کا کام ہے بتانا، احساس کرنا، ذمہ داری کو محسوس کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ بھی اپنے آپ کو سنبھالیں، تاکہ یہاں جو مسکراہٹ ہے قبر میں بھی مسکراہٹ قائم ہے۔ ہم لوگ کو خود ڈر ہوتا رہتا ہے، تمام علماء ہماری جماعت کی تنہائی میں سوچتے ہیں اے اللہ تو نے اتنی عزت دیا ہے، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، لوگ استقبال کرتے ہیں، اگر میدان محشر میں اگر میرے اعمال اچھے نہ ہوئے تو کتنی رسوائی ہوگی، کیا سے کیا ہوگا۔ اس لیے دوستو اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں یہاں بھی عزت عطا فرمائے، وہاں بھی عزت عطا فرمائے۔ میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں میرے اپنی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، انسان خطا ہو ہی جاتی ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آج ہماری جماعت کے جتنے علماء شورا یہاں پہ موجود ہیں، خود میں بھی، ہمارے زمزم صاحب، اللہ کا فضل ہے یہ سب کے سب کسی جلسے میں نہیں آئے ہیں۔ آج علامہ اسلام الدین صاحب کی محبت کی زنجیر میں جکڑ کے ان کے ماں کے سال ثواب کے لیے حاضر آئے۔ کسی کی نیت نہیں ہے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا یا جلسے کا کوئی نہیں ہے، سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب آئیں، ان کی خوشی میں بھی شامل، ان کے غم میں بھی شامل، سب مل کے دعا کریں، یہی مقصد ہے۔ اس لیے آپ بھی یہی نیت لے کے رکھیے اور جب خلوص ہو تو سمجھیے کہ محفل بھی قبول ہو